السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 9 ذی الحجہ ہے۔ بہت سے لوگ آج روزہ ہیں، الحمدللہ بہت فضیلت ہے اس روزے کی، اللہ سب کے روزے کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ آج شام مغرب سے جو ہے 10 ذی الحجہ لگ جائیں گی، یعنی کل جو ہے سو عید الاضحیٰ ہوگی تو کل قربانی ہوگی۔ تو قربانی کے متعلق بہت سی جو ہے باتیں لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں۔ ایک ویڈیو ایسا بھی آ رہا ہے کہ اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ حلال جانوروں کا جو پیشاب اور جو ہے گوبر ہے یہ ناپاک نہیں ہے۔ تو اس ضمن میں جو ہے علماء کا اختلاف ہے، جیسے امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یہ دونوں جو ہے سو اس بات کے قائل ہیں کہ یہ ناپاک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حلال جانوروں کا بول و براز، پیشاب اور اس کا جو سو گندگی ہم گوبر کہتے ہیں، وہ ناپاک نہیں ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دونوں کے نزدیک حلال جانوروں کا پیشاب اور اس کا گوبر بالکل گندا ہے، حرام ہے، نجس ہے۔ تو نجس خفیفہ کہا جائے گا اس کو، علماء کرام یہی کہتے ہیں، یعنی کہ چھینٹیں وغیرہ اگر اچھل جاتی ہے اس کی کپڑوں کے اوپر تو نماز ہو جائے گی۔ تاہم اگر زیادہ مقدار میں لگ جاتا ہے تو پھر اس کا نماز نہیں ہوگی، اس کو پوری طرح سے دھونا پڑے گا۔ تو یہ دو اماموں کا جو ہے قول ہے، اور دو اماموں کا یہ قول ہے کہ جائز نہیں ہے، دو کا ہے کہ جائز ہے، مطلب حلال ہے۔ تو حلال ہونے کا معنی یہ بھی نہیں کہ اسے کھایا جائے، پیا جائے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہوتا۔ بہرحال امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے نزدیک یہ چیز غلط ہے تو غلط ہے، ان کے پاس اپنے استدلال ہیں، دلیلیں ہیں، لہذا اس سے بچا جائے۔ اب ایک ویڈیو اسی ضمن میں وائرل ہو رہا ہے کہ 7 چیزیں حلال جانوروں کی جو کہ مکروہ تحریمی ہے، تو اس کو بھی جو ہے سو خاص کر ایک ہی فرقہ اہل سنت کے اندر، اہل سنت میں کئی فرقے ہیں، تبلیغی جماعت ہے، اہل سنت ہے، اسلامی جماعت ہے، اہل حدیث ہے، تو ان تمام فرقوں میں اور بھی ہیں، ان تمام فرقوں میں صرف ایک ہی ایسا فرقہ ہے جس کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ یہ لوگ بھی یہ 7 چیزیں جو مکروہ تحریمی کہی گئی ہے، اس کو مکروہ تحریمی نہیں مانتے، اس کو کھانا جائز کہتے ہیں، مرضی ہے تو کھاؤ نہیں تو مت کھاؤ کہتے ہیں۔ لیکن حدیث جو موجود ہے اس کے متعلق ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ حدیث جو ہے سرکار فرماتے ہیں کہ 7 چیزوں کا کھانا جو مکروہ تحریمی ہے، حدیث ان کے پاس ضعیف ہے۔ بعض تحقیق کرنے والے نے یہ بھی کہہ دیا کہ ضعیف بھی نہیں بلکہ یہ موضوع حدیث ہی نہیں ہوتی، من گھڑت حدیث سے بولتے ہیں۔ بہرحال یہ چیزوں سے بچیں، کیونکہ جب ائمہ حدیث بیٹھتے ہیں نا تب بات پتہ چلتا ہے۔ 1400 سال سے لے کے اب تک جتنے بھی گزرے ہیں اکثروں کا، بلکہ کثیر تعداد، بہت سارا تعداد کے اندر یہی ہے کہ 7 چیزیں حلال جانوروں کے اندر کھانا مکروہ تحریم ہے۔ ان میں سے ایک ہے جو بہتا ہوا خون ہے، یہ تو قرآن شریف سے ثابت ہے، والدم ولحم الخنزیر، دوسرے پارے کے اندر اس کا آیت موجود ہے، بہتا خون ذبح کرتے وقت بہہ جائے، یہ تو بالکل حرام ہے۔ دوسرا ہے پیشاب کی جگہ، دونوں نر کے اور مادے کی بھی، اور پتا، 2 کپورے، خصیتین، غدود کے معنی یہ ہے، لوگ گد سمجھتے ہیں، ہمارے عام فہم زبان میں ہم ہڈی کے اندر جو ایک مادہ نکلتا ہے اس کو ہم گد کہتے ہیں، تو غدود سے کئی لوگ کنفیوز ہو کر کہتے ہیں کہ غدود بولتے ہیں، وہ گد تو نہیں، اس سے وہ مراد نہیں ہے۔ غدود کا معنی یہ ہوتا ہے کہ خون ایک جگہ منجمد ہو جاتا ہے، جس سے ایک گلٹی گٹھلی جیسی بن جاتی ہے، لمبی رہتی ہے، تو وہ خون کا گندا مادہ جو ہوتا وہ اس کے اندر جمنے کی وجہ سے اس کو چربی لپیٹ دیتی ہے، وہ دوا میں بہت کام آتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی اگر بچہ رات میں پیشاب کر لیتا ہے، پیشاب کرنے کی اس کو عارضہ ہے، تو ایسے بچوں کے لیے حکمہ اس کو ریفر کرتے ہیں کہ اس غدود کو لائیں، آگ پر بھونیں اور بچوں کو کھلائیں، بچہ یا بچی جو بھی ہو، بلکہ بڑوں کو بھی اثر کرتا ہے۔ یہ میرے تجربے میں آ چکا ہے، میں دیکھا ہوں اس چیز کو۔
ٹھیک ہے. بہرحال تو اس طرح کا حدود جو ہے وہ حرام. ٹھیک ہے. اور دونوں جانوروں کی یعنی کہ مادہ اور نر جانور کا خون یعنی کہ پاخانہ کی راہ جو نکلتی ہے وہ بھی جو ہے سو حرام ہے اور شرم ہے. تو اب اس کے اندر جو ہے ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں کہ سب جائز ہے کھا سکتے ہوئے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ کے اندر اس کو جائز قرار نہیں دیا گیا. حدیث اس کے اندر موجود ہے, ہم مانتے ہیں حدیث کو. بہرحال اپنا اپنا موقف ہے. ہم تو یہی کہیں گے کہ بالکل نہ کھایا جائے. دوسرا بوٹی کے بارے میں بونتا اس کو کہتے ہیں. تو اکثر یہ بکتا ہے حیدرآباد کے اندر چاکنا اس کا بنا کے بیچتے ہیں. بوٹی کا سالن بہترین بناتے ہیں. کئی جگہوں پہ ہے, ہندوستان, پاکستان, سعودی عرب کے اندر بھی ہے یہ چیزیں. بہرحال اس کا کھانا بھی جو ہے چند لوگ کہتے ہیں کہ یہ مقروض تحریمی ہے. نہیں, تحریمی نہیں ہے, تنزیہی کہہ سکتے اس کو. دیکھیے اگر قرآن سے ڈائریکٹ اگر حکم مل جاتا ہے تو یہ آپ کے واسطے فرضیت کا حامل ہے, آپ کو چھوڑنا ہے. حرام ہے تو حرام, اگر حلال ہے تو حلال. اسی طرح سے اگر حدیث میں اس کا ذکر مل جاتا ہے حرام ہے بولتے تو پھر آپ کے واسطے چھوڑنا واجب ہو جاتا ہے. حرام ہے تو حرام, واجب چھوڑنا آپ کا. اگر قرآن و حدیث میں نہیں ملتا, فقہ کے اندر ملتا, علماء کا میں فرماتے ہیں کہ فقہ کا اپنا اپنا تحقیقی قول ہوتا ہے. تو یہ مکروہ تحریمی نہیں کہلاتا, مکروہ تنزیہی کہلاتا. یعنی شریعت کو یہ چیز پسند نہیں ہے مگر کرنے میں کوئی گناہ یا حرج نہیں. چنانچہ اکثر علماء اکرام یہی کہتے ہیں کہ بالکل بوٹی کو جو ہے کھا سکتے ہیں مگر صاف کرے, اس کے اندر بدبو گندگی باقی نہ رہے, اس کا جو ہے رنگ بدل جائے, صاف ہو جائے, بالکل صاف ہو جائے, سفید ہو جاتی ہو ابالنے کے بعد. تو طریقے پکانے والوں کو بہتر معلوم رہتا وہ چیزیں. تو اس طرح سے دوستوں پکا کے وہ کھا سکتے ہیں. اب اس کے بعد میں جو ہے سو قربانی کے بعد کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے, ہمارے بچپن میں ہم سنا کرتے تھے, کیونکہ علماء کرام سے دوری گمراہی کا سبب بنتی ہے. تو کھیڑے گاؤں جو ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے نا علماء کرام بہت کم ملتے, تو مسئلے مسائل بہت کم بتائے جاتے تھے. تو وہاں پہ بات بڑی مشہور تھی ہمارے بچپن کے اندر, کیونکہ ہم بھی جو ہے گاؤں سے بلانگ کرتے ہیں, شہر عادل آباد تلنگانہ کے اندر. تو اب تو خیر حیدرآباد میں مقیم ہے, 8 سال ہو گیا قریب قریب. تو بہرحال مسئلہ یہ تھا کہ قربانی دینے والا قربانی دینے تک کوئی چیز کو نہ کھائے, بلکہ قربانی دینے کے بعد میں قربانی کے جانور کا گوشت سے روزہ کھولے, یعنی کہ اس دن روزہ ہے کہا جاتا تھا. تو یہ تفکر, یہ سوچ غلط ہے. عید کے دن روزہ نہیں رہا جاتا, لہذا روزہ نہیں کہلاتا اس کو. سنت رسول یہ ہے کہ قربانی دینے والا اس جانور کی کلیجی سب سے پہلے کھائے, یہ سنت رسول, بس اتنا ہی. اور جانور کیا کہتے ہیں, حدیث کے اندر تذکرہ ہے, اس کا مفہوم بتاتا ہوں. المسلم اخو المسلم, یہ حدیث ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, اور جب بھائی بن جاتا ہے تو آزو بازو جو پڑوسی ہے نا ان کا حق بنتا ہے. چنانچہ حدیث میں ذکر ہے کہ للجار حق, یہ پڑوسی کے لیے بھی حق ہے. تو دیکھیے قربانی کے من جملہ جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ قربانی کا گوشت سب کو برابر تقسیم کیا جائے. ایک حصے میں 3 حصے کر کے ایک آپ رکھ لیں اتنا ہی, اور ایک حصہ بنا کر اپنے رشتہ داروں کے یہاں تقسیم کریں, اتنا ہی ایک اور حصہ بنا کر غربا مساکین کے اندر تقسیم کریں. یہ اصول اللہ تعالیٰ بنایا ہے. چنانچہ آپ دیکھیے سب سے پہلے اسلام یہ ذہن کے اندر آپ کو دعوت فطر پیش کرتا ہے, آپ کے ذہنوں میں بات ڈالتا ہے کہ تمام انسان ہے, سب کے ساتھ صلح رحمی کی جائے. مذہب نہیں دیکھا جاتا, صلح رحمی سب کے واسطے. اب مسلمانوں کے مطابق کہا جاتا ہے کہ المسلم اخو المسلم, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. بلکہ غلطیاں اگر مسلمان ہوتی ہیں سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے, المؤمن مرآۃ المؤمن, ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ. یعنی ایک دوسرے کی غلطیوں کو سامنے بیٹھ کر محبت سے بیٹھ کے بتائیں تو
پتہ چلتا کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ چنانچہ نماز میں ہم جاتے ہیں تو نماز کے اندر یہ فرق نہیں ہے کہ آنے والا امیر پہلی صف میں کھڑے ہو جائیں گا، غریب دوسری صف میں کھڑے ہو جائیں گا، یتیم یا تیسری صف میں کھڑے ہو جائیں گے، اور جو بالکل بھیک مانگتا فقیر سے کہتے ہیں وہ جو ہے آخری صف میں یا مسجد کے باہر نماز پڑھیں گا۔ اسلام یہ تفرقات نہیں رکھا، الحمدللہ سب کے سب آ کر مساوی کھڑے ہو جاتے ہیں، سب کو ایک ہی حق ہے نماز کے اندر۔ اسی طرح روزہ سب کے اوپر فرض ہے۔ افطاری کر کے وقت میں جب بیٹھتے ہیں تب سب مل کر بیٹھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ غریب کو لے کے بازو میں بٹھایا جاتا، نہیں، سب کے ساتھ بیٹھے وہی کھائیں گے جو افطار میں سب کھاتے ہیں، سب کے سامنے وہی رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے حج کے لیے لوگ جاتے ہیں یا عمرے کے لوگ جاتے ہیں، غریب امیر نہیں دیکھا جاتا، فقیر غریب نہیں دیکھا جاتا، سب مل کر حج کرے، سب کے لیے وہی جو احکام ہیں، کسی کو علیحدہ احکام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے قربانی کے من جملہ مقاصد کے اندر ایک مقصد ہے کہ قربانی اس وقت دی جائے کہ سنت ابراہیمی تو ہے، سنت رسول اللہ بھی ہے، علاوہ ازیں اس کے قرب الہی کا ذریعہ بھی ہے۔ اس کے بعد میں اس کا گوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہ تو میرے پاس گوشت پہنچتا ہے نہ آپ کا خون پہنچتا ہے، بلکہ آپ کا تقویٰ پہنچتا ہے، یعنی کہ آپ کی نیتوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کے باتوں کو بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ چنانچہ جب قربانی کریں تو یہ احتیاط ضرور رکھیں کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں قربانی کرنے کے بعد میں فوراً کلیجے نکال کے اپنے پاس رکھ لیتے، پوری گردے نکال رکھ لیتے، سرے پایا رکھ لیتے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، گوشت کی تقسیم کے وقت میں ران کا گوشت، پٹ کا گوشت، اچھے گوشت نکال کے جو ہے نا اپنے حصے میں رکھ لیتے، باقی گردن کا گوشت وغیرہ وغیرہ جو گوشت ہوتے ہیں سلاد کا وغیرہ یہ جو ہے سب تقسیم کرنے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تمام گوشت کو ٹکڑے کرنے کے بعد ایک جگہ کر دیا جائے، ایک جگہ کرنے کے بعد میں سب کو جو سو یا تو تول کے حصہ کر لو، اگر ترازو نہیں ہے تو اندازے سے کر لو۔ کسی ایک حصے کے اندر بھی اگر آپ کی نیت میں ذرا سا فطور پیدا ہو گیا کہ میں یہ کھاتا تھا وہ نہیں دیتا ہوں، اس کو میں رکھ لیتا ہوں، قربانی ضائع ہو جائے گی۔ سب کو برابر ملنا چاہیے، ہونا تو آپ کا جو دل ہے دریا دلی کا یہ عالم ہونا چاہیے کہ اپنے حصے میں سے بھی وہ لوگوں کو حصہ دے دیں، رشتہ داروں کو اور غریبوں کو حصہ دے دیں، بہتر ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی، بس ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ تو 11-12 مہینے امیر لوگ جن کے پاس پیسہ ہے وہ گوشت کھاتے ہیں، کوئی مرغی کا بھی کھاتا ہے، بکری کا بھی کھاتے ہیں، مینڈے کا بھی کھاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں بیل کا کھاتے ہیں، اونٹ کا کھاتے ہیں، حلال جانور سب کچھ کھاتے ہیں۔ غریبوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، وہ کبھی کبھار گوشت کھاتے ہیں، بڑی مشکل سے بیل کا کھائے تو بہت بڑی بات ہوگی، چکن کبھی کبھار ملا نہیں ملا یہ عالم ہوتا۔ تو مقصد قربانی کا یہ ہے کہ غریبوں کے اندر بھی گوشت تقسیم کیا جائے، زیادہ سے زیادہ دیا جائے، اس واسطے کہ وہ لوگ رکھ لیں گے گوشت کو۔ قربانی کے گوشت کو رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو پکا کے کھا سکتے ہو پکا کے کھا لیں گے 2 سے 3 دن کے اندر، باقی جو بچے ہوا رہیں گا وہ گوشت وہ لوگ کیا کریں گے، ہم بھی کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں، اس کو گوشت کو سکھا لیں گے، کباب کہتے ہیں، وہ آپ کو سال بھر کئی ماہ کا کام آتا ہے۔ غریب کو کھائیں گا تو اس کے دل سے دعا نکلیں گی، آپ کو قربانی میں قبول ملے گی۔ تو بہرحال اللہ کریم سے دعا ہے کہ پروردگار بندہ نوازا ہم سب کو صحیح قربانی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرا قدرت عطا فرما۔ تو ساتھیو، ان مسائل کے اوپر غور کرو، اپنے علماء کے پاس بیٹھو، ان کی باتوں کو نہ مانو۔ مسائل وہ جو فرض ہے قرآن سے احادیث سے ثابت ہے، فرض و واجب، ان کے متعلق کوئی اختلاف اگر ہے تو یہ بات الگ ہوتی ہے، ایسا کوئی اختلاف کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ فروعیات کے اوپر، مکروہ تنزیہ کے اوپر اختلافات رکھ لے کے اتنا بڑا بوال مچا کے وبال جان کر دینا لوگوں کے واسطے یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ اپنے علماء کے پاس بیٹھیے، ان سے استفادہ حاصل کیجیے، جب تک علماء ہے سمجھو تمہارے لیے علم باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب علم کو ختم کر دیں گے، اٹھانے کا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ علم کو غائب کر دینا نہیں ہوتا، علماء اکرام کو اللہ تعالیٰ دنیا سے ختم کر دیں گے، پوروں کو ایک کے بعد ختم، آہستہ 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 پورے ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس وقت نام نہاد لوگ رہ جائیں گے ایسے ہی جو علم کو جانتے نہیں لیکن ڈینگے ماریں گے لوگ۔